بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت اشتم، کیسے ہو آپ بیٹا؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ بیٹا آج ہم پڑھیں گے مضمون، ٹھیک ہے، مضمون نگاری۔ یہ ہمارا تخلیقی لکھائی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، حصہ سوم۔ تدریسی مقاصد سب سے پہلے بیٹا دیکھ لیتے ہیں۔ طلبہ کے تلفظ کی درست ادائیگی کروانا، طلبہ کو مضمون نگاری کے بارے میں معلومات فراہم کرنا، طلبہ کو مضمون لکھنے کے اصول بتانا، طلبہ کے اندر چھپی ہوئی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا۔ مضمون نگاری۔ مضمون کا لفظ اپنی اصل کے اعتبار سے عربی ہے، جس کے معنی ہے ضمن میں لیے ہوئے، ٹھیک ہے، ضمن میں لیے ہوئے کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ہمارے اندر بہت سے ایسے ٹاپک ہوتے ہیں بیٹا، بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں بیٹھ کے، اچھا یہ ایسے ہو جاتا، یہ ایسے کیوں نہیں ہوا، یعنی کہ ہم اس کے بارے میں سوچتے بہت کچھ ہیں، لیکن وہ کیا ہے ہمارے دماغ میں گھومتا رہتا ہے۔ لیکن اس کو ایک باقاعدہ ایک تحریری طور پر کاغذ کے اوپر اتارنا جو ہے نا کسی بھی موضوع کو، تو وہ کیا ہے مضمون کہلاتا ہے۔ یعنی کہ آپ کی ذہن میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے کسی موضوع کے بارے میں اس کو، ٹھیک ہے۔ مضمون کسی بھی موضوع پر لکھا جا سکتا ہے، دنیا کے ہر معاملے یعنی کہ مسئلے یا موضوع پر مضمون قلم بند کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کشمیر کا مسئلہ ہے، بچے تو بہت حساس ہوتے ہیں نا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہمارا تھوڑے عرصے کے لیے لاک ڈاؤن ہوا تو ہم کتنے ڈسٹرب ہو گئی ہیں ہماری لائفز۔ تو اس طرح سے کشمیر میں تو 1 سال ہو گیا ہے لاک ڈاؤن کو، تو وہ کیسے اپنی روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہوں گے، وہ اپنے کھانے پینے کا، کپڑوں کا، اپنی روزمرہ کی ضروریات کا کیسے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے اور کر رہے ہوں گے۔ تو بچے سوچتے تو بہت کچھ ہیں، لیکن ان سب چیزوں کو ایک پیج پہ قلم کے ذریعے اتارنا جو ہوتا ہے نا وہ مضمون ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مضمون کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے موضوع کا تعارف کروایا جاتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ آپ اپنے خیالات کو فوراً سے لکھنا شروع کر دیں، یعنی کہ جو بھی موضوع آپ نے لکھنا ہے سب سے پہلے کیا ہے اس کا ہم تعارف کروائیں گے۔ پھر اس کی حمایت یا مخالفت میں دلائل دیے جاتے ہیں، بحث کی جاتی ہے، یعنی کہ ہم اپنے آپ سے بھی کر سکتے ہیں، ہم کسی دوسرے فرد سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے کیا دلائل، کیونکہ بعض دفعہ ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں ہم اس اینگل سے یا اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں سوچ رہے ہوتے جیسا کہ دوسرا جو انسان ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہمارے پوائنٹ ٹھیک ہوتے ہیں، بعض دفعہ اگلے بندے کے پوائنٹ جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو مخالفت میں اور اس کی جو ہے وہ دلائل دینا، ٹھیک ہے، بحث کرنا، آخر میں اس بحث کا نتیجہ پیش کیا جاتا ہے۔ مضمون عام طور پر مختصر ہوتا ہے اور اس میں موضوع کے چیدہ پہلوؤں پر یعنی کہ جو مختصر بھی کہہ سکتے ہیں، یا جو مین پوائنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو مختصر انداز میں اور دلچسپ انداز میں بیان کرنا۔ یوں تو مضمون کی کئی قسمیں ہیں، مگر علمی، تاریخی، تنقیدی، سوانی، فلسفیانی، سائنسی، اصلاحی اور ادبی وغیرہ، تاہم ادب میں ہلکے پھلکے انداز میں لکھی گئی اس تحریر کو مضمون کہا جاتا ہے، جس میں کہانی نہ ہو، خیالات، تاثرات اور جذبات ہوں، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ جو ہے کسی میچ کا آنکھوں دیکھا حال، یہ بیٹا میں آپ کو خود سے ریڈنگ نہیں کرواؤں گی، آپ کلاس ہشتم ہو یعنی 8 کلاس، موسٹ سینئر کلاس ہو، ٹھیک ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو بہت اچھے سے پڑھو گے، اس کو میچ کو آنکھوں دیکھا حال جو ہے اس میں سے آپ پوائنٹس نکالو گے، کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی، کہیں سے ٹائپنگ کرتے ہوئے کوئی مس پرنٹ ہو گئی ہے چیز، کہیں سے آپ کو کوئی فکرہ ٹھیک نہیں لگ رہا، میں دیکھوں گی کہ کون سا بچہ جو ہے وہ صحیح سے اس کی جو ہے پوائنٹس نکال کے لاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا آپ نے اپنا آنکھوں دیکھا، کوئی بھی آپ نے آنکھوں دیکھا میچ دیکھا ہوگا، بوائز نے تو بہت سے دیکھے ہوں گے، گرلز جو ہے انہوں نے بھی ٹی وی پہ یا اس طرح سے بہت سے دیکھے ہوں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے یعنی کہ ایک دماغ میں ترتیب لے کے آنی ہے مضمون کی، اس کے بعد آپ نے جو بھی میچ دیکھا اس کو ایک جو ہے وہ اپنے اس پیج پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پیج پہ لکھنے کے بعد آپ نے وہ مجھے ان باکس میں سینڈ کرنا ہے، میں اس کو دیکھوں گی، اس کے بعد پھر میں بتاؤں گی کہ یہ آپ اپنی نوٹ بک پہ بھی تحریر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کام کو بہت بہت بیٹا اچھی اور خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دیں گے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔